سیدنا حسین نے ان کی اس خلافت کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد سیدنا امیر معاویہ نے جو نہیں مانا، اپنی حکومت کا انعقاد کیا اور پھر یزید کو اس منصب پر بٹھا دیا جس منصب پر اس سے پہلے خلفائے راشدین تھے۔ ان سب سوالوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی نوعیت کیا ہے؟ جب آپ ملوکیت قائم کرتے ہیں، سیاسی اختلاف نہیں گوارا کیا جاتا۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کے بعد وہ نظام نہیں ہوگا جو خلفائے راشدین نے قائم کیا، اس نظام کے بجائے اب ملوکیت قائم کی جا رہی ہے۔ کوئی شخص اس کو اگر جھٹلاتا ہے کہ ملوکیت قائم نہیں ہوئی تو وہ بدعت کی نفی کرتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب اس خاندان میں خاص طور پر میں اپنے بیٹے کو مقرر کر رہا ہوں، تو ولی عہدی کے اس اعلان نے ملوکیت کی فدا کر دی۔ اس کے بعد آپ کی فقہ مرتب ہوئی، اس میں کوئی باب نکال کے دکھائیے، آپ تو خود ان سب چیزوں کو پڑھے ہوئے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ کون سا باب ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فکری مزاحمت ہے جو تبدیلی کا باعث بنتی صدیوں میں جا کے، لیکن بن جاتی۔ میں اپنی قوم سے واقف ہوں، ایک لمبے عرصے سے ان کو کبھی علمی چیزوں پر غور و خوض کا موقع نہیں ملا۔ یہ سب چیزیں عقیدت مندیوں کی مجالس میں زیر بحث آتی ہیں، اسی جذبے سے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کے لوگ ایک طرح کی تاریخی روایات پیش کر دیں گے، دوسرے گروہ کے لوگ اس سے مختلف چیزیں لا کے سامنے رکھ دیں گے، پھر میدان مناظرہ گرم ہو جائے گا۔ وہ جب سیاسی حالات کو سیاسی طریقوں سے سمجھنے کے عادی نہیں ہے تو رد عمل بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز غلط ہے، آپ نے مزاحمت کرنی ہے، تو میرے دین میں مزاحمت کے دو عنوانات ہیں، یعنی دین میں تلوار اٹھانا، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، بغاوت کرنا، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا، یہ کسی مزاحمت کا عنوان ہی نہیں ہے۔ دین سے متعلق مجھے کہا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، یعنی اچھے حالات ہوں برے ہوں، بدترین حکمران بھی آ جائے، وہ جو دین خدا نے دیا ہے تم اس کو بیان کرو گے۔ لہٰذا ملوکیت ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا دیا ہوا نظم، اللہ کا دیا ہوا قانون یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا، میری مزاحمت یہ ہے، لیکن یہ سب مجھے کیسے کرنا ہے؟ استدلال کے ہتھیاروں سے۔